بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہماری سیلری تو بہت زیادہ ہے، ہماری تنخواہیں تو بہت زیادہ ہے۔ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ میری 60,000 تنخواہ ہے، لیکن گھر کے جو اخراجات ہیں اور گھر کے جو حالات ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہماری آمدن میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں، یعنی اتنی بے برکتی آ چکی ہے۔ تو گھر میں برکت کے لیے اور جو ہے وہ گھر کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے جس سے ہمارے گھر میں برکت ہو اور ہم جو ہے وہ یہ پریشانی جو غربت کی پریشانی ہے یا تنگ دستی کی پریشانی ہے اس سے ہم دور رہ سکیں، اور جو دولت کی پریشانی ہے کہ گھر کے اندر پیسے جتنے بھی آ جائیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، امیر ہونے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے جو بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اچھا، وظیفے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کچھ کام ہیں، آپ نے وہ کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ کام کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ انشاءاللہ کتنا اچھا آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے پاس سیلری مثلاً ماہانہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے یا ڈیلی آپ دیہاڑی کر کے آ رہے ہیں یا اپنا آپ کا بزنس ہے، جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں تو سب سے پہلے آپ نے کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ 11ویں شریف کے لیے حصہ اس میں نکالیں، ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف کے لیے آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے لنگر جو بھی جس گھر میں بھی بنتا ہے، جو حضور غوث اعظم کے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11ویں شریف کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ضرور، جب آپ کے پاس جیسے ہی پیمنٹ آئے دوسرے کام آپ نے بعد میں کرنے، سب سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں شریف کے لیے علیحدہ اس میں کر لینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ خیرات کوشش کیا کریں کہ ماہانہ ہفتہ اگر ہفتہ کیا کریں، اگر ہفتے بعد کوشش تو کیا کریں کہ آپ ڈیلی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب بندہ ڈیلی صدقہ خیرات کرتا ہے تو جب گھر سے آپ نکلو گے تو انشاءاللہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو ٹال لیتا ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تو ڈیلی اب آپ کرو گے، اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے بعد جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے آپ صلہ رحمی کریں، محبت کے ساتھ پیش آیا کریں، ان کے لیے اپنی جو آمدن ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اخراج، فروٹ وغیرہ لے لیا یا کوئی اس طرح چیزیں آپ جب کرو گے تو یہ ایک آزما کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا بہت اچھا جو ہے وہ رزلٹ ملے گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ تو کچھ میں نے باتیں تھیں جو بہت اہم تھی، جو آپ اپنی زندگی میں کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، سورۃ رحمان کے بعد جو قرآن پاک میں سورۃ رحمان آتی ہے، بہت ہی تقریباً ہر گھر میں صبح یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بعد سورۃ واقعہ جو ہے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب سے لے کر سونے سے پہلے آپ نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آپ اس پر عمل کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور یہ جو پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔